الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. فمن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق اللہ مولانا العظیم. احباب مکرم، سامعین محترم، آج مورخہ 21 صفر المظفر سن 1442 ہجری 9 اکتوبر سن 2020 گزشتہ جمعے میں جس موضوع دا اعلان کیتا سی وہ سی جمعے دے فضائل، جمعے دے احکام، جمعے دے آداب. لیکن عام دنہ دے اندر عموماً اور ان دنہ دے اندر خصوصاً ساڑھے
ملک پاکستان دے اندر جو ہے تو پاکستان ہے، لیکن سب تو بڑے پاک باز قدسی لوگ، یعنی وہ جماعت جو اللہ نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمائی، یعنی جماعت صحابہ، انہاں نو سب و شتم دا اور اپنی زبانہ دے تیرہ دا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو جو قرآن تو دور نے، حدیث مصطفیٰ تو دور نے، اگر وہ میڈیا تے آ کے، ٹیلی ویژن تے آ کے تو اصحاب کرام دے بارے زبان درازی کر سکتے نے، ساڈے کول قرآن بھی ہے، ساڈے کول حدیث مصطفیٰ بھی ہے، اسی قرآن تے حدیث دی روشنی وچ انہاں دی عظمت دے پھریرے کیوں نہ بلند کری۔ تو اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی عظمت، انہاں دی عزت، انہاں دی فضیلت، انہاں دی منقبت، انہاں دی بلندی درجات اور انہاں دی محبت رسول، انہاں دا دین اسلام دا عاملین اول ہونا، اس عنوان تے اج دا خطبہ جمعہ تواڈے سامنے پیش کیتا جائے گا۔ صحابی ہونا کوئی معمولی گل نہیں، صحابی بندہ اپنی محنت دے بل بوتے تے نہیں بنتا، بڑے تو بڑا عہدہ اپنی محنت دے بل بوتے تے حاصل ہو سکتا ہے، لیکن عہدہ صحابیت اور عہدہ نبوت، منصب صحابیت اور منصب نبوت، اے اپنی محنت نال نہیں، اے انہاں نوں ہی میسر ہوندا ہے جنہاں نوں رب العالمین چاہے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن کریم دے اندر جتھے یا ایھا الذین آمنو کہہ کے کوئی گل آکھیے ایمان والیاں نو مخاطب فرمایا ہے، شک نہیں اس بات وچ کہ ان ایمان والیاں دے اندر تسی بھی آؤندے ہو، انہاں ایمان والیاں دے اندر میں بھی آਉنا، لیکن ان ایمان والیاں تو مراد اور ان ایمان والیاں دے سب تو پہلے اور سب تو بڑے مصداق میرے پیغمبر دے صحابہ نے۔ کہ جنہ دا ایمان اللہ ذوالجلال والاکرام نے ساڑھے سامنے بطور نمونے دے پیش فرمایا ہے۔ یہ شرف کوئی تھوڑا شرف نہیں کہ ایک استاد حدیث دا سبق پڑھاندا ہے تے بعد اپنے طالب علماں نوں کہہ کے جاندا ہے بھی گل اے وے سویرے تساں یہ سبق مینوں سنانا ہے تے یاد کرن واسطے تساں فلاں منڈے کولوں مدد لینی، گل توجہ طلب ہے کہ فلاں طالب علم ہے او دے کولوں تساں اج یاد کرنا ہے، جے تانوں بھل گیا تے سویرے تساں مینوں سنانا ہے۔ یعنی اس طالب علم تے، اس شاگرد تے، اس سٹوڈنٹ تے استاد نو مان ہوندا ہے کہ او نہیں بھل سکتا، او انہاں ساریاں نو یاد کرائے گا۔ تو ایمان والے تے اسی سارے ہاں، لیکن صحابہ تے اللہ نو ایمان سی، مان سی، اعتماد سی۔ اللہ نے فرمایا تساں میرے سامنے ایمان لیاؤنا ہے تے پیش کرنا ہے تے میرے پیغمبر دے صحابہ ورگا ایمان لیاؤنا جے۔
پھر میں ایمان قبول کرنا ہے۔ اور قرآن کریم دے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، پہلے پارے دا اختتام ہو رہا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ فرماندے نے کوئی کافر تے کوئی مشرک، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی بے ہدایتا اگر چاہتا ہے کہ مینوں ہدایت دی دولت مل جائے، مینوں ہدایت نصیب ہو جائے، اللہ فرماندے نے ہدایت دین والا تے میں آؤ پھر میں تانوں دروازہ دساں، جدو ہدایت دینی میں آؤ پھر میں دساں میں ہدایت کیویں دیاں گا۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایمان لیاؤن دا مطالبہ کرن والے ہو، ایمان لیاؤن دا ارادہ رکھن والے ہو، جے ایمان لے آنا جے میرے پیغمبر دے صحابہ ورگا ایمان میرے سامنے پیش کر دیو، جدو اویں دا ایمان لے آؤ گے فَقَدْ اهْتَدَوْا، اللہ فرماتے نے اویں دا ایمان تسی پیش کر دیو، میں تانوں ہدایت یافتہ گروہ وچ شامل کر دیاں گا۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوندہ ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نو ایمان چاہیدہ ہے تو صحابہ کرام ورگا چاہیدہ ہے۔ آؤ دساں اصحاب کرام کون خوش نصیب نے، کیسی خوش نصیب جماعت ہے، کیسا خوش نصیب گروہ ہے، اور کیسے خوش نصیب میرے پیغمبر دے ٹریننگ اور تربیت یافتہ لوگ نے۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ فرماندہ ہے میں مومنہ نال سودا کر لیا ہے، کنہ نال؟ میں دسیا ہے کہ جدو اللہ مومنہ دا ذکر کردا ہے، ایمان والیاں نو مخاطب کردا ہے، تے اس ایمان والیاں دے گروہ وچ سب تو پہلے جو مخاطبین ہوندے نے وہ میرے پیغمبر دے صحابی ہوندے نے۔ کیوں بھائی سب تو پہلے مومن کون نے؟ میرے پیغمبر دے یار، میرے مصطفیٰ دے شاگرد، میرے مصطفیٰ دے اصحاب۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماندے نے میں مومنہ نال سودا کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سونے آسی پوچھنا چاہنے اس سودے دا طریقہ کیا ہے؟ اللہ جدو سودا کسے نال کیتا جاندہ ہے، ایک او بندہ ہوندہ ہے جڑا چیز ویچن والا ہوندہ ہے جنہوں اسی بائے کہنے دوسرا بندہ او ہوندہ ہے جڑا چیز خریدن والا ہوندہ ہے جنہوں اسی مشتری کہنے اللہ سونے جے تو سودا کیتا ہے پھر مشتری کون ہے تے بائے کون ہے؟ اللہ فرماندے نے میں مشتری بن گیا، میں خریدار بن گیا ہوں۔ اللہ سونے کی خریدنا ہے؟ اللہ فرماندے نے انفسہم و اموالہم،
اللہ کہندا میں انہاں دیاں جاناں دا خریدار بن گیا، میں انہاں مومناں دے مالاں دا خریدار بن گیا۔ اللہ جے جاناں تینوں دے دین گے، اپنے مال تینوں دے دین گے، تو بدلے وچ کی دیں گا؟ اللہ کہندا بے ان لہم الجنہ، بے ان لہم الجنہ۔ اللہ کہندا پھر میں سجیا سجایا جنت انہاں واسطے تیار فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوتا ہے صحابہ واسطے جنت اللہ نے تیار کر دیتا ہے، تیار۔ اور میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء حضرت جناب محمد الرسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لسٹ پیش کی تھی، حدیث صحاح ستہ دی ہے۔ میرے پیغمبر سونے نے ایک لسٹ پیش کی تھی ساڑھے سامنے۔ دنیا دیا زبانہ میں شک ہو سکتا ہے، تجزیہ نگاراں دے تجزیے میں شک ہو سکتا ہے، انٹرویو دین والیاں دے انٹرویو دے اندر شک ہو، بیان کرن والیاں دے بیان وچ شک ہو سکتا ہے، خبراں سنان والیاں دیاں خبراں وچ شک ہو سکتا ہے، خطبہ دین والیاں دے خطبے دے اندر شک ہو سکتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ دی زبان وچ شک نہیں ہو سکتا۔ میرے مصطفیٰ نے ایک لسٹ ساڑھے سامنے پیش کی تھی، کنہ خوش نصیبان دی لسٹ ہے، آؤ ذرا سن لو۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ و زبیر فی الجنہ و سعد فی الجنہ و سعید بن زید فی الجنہ و عبد الرحمن بن العوف فی الجنہ و ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ اے میرے مصطفیٰ دی زبان تو نکلے جنتی جے۔ اللہ اکبر۔ 10 بندیاں دا نام لیا اور اینا 10 بندیاں نو کی کہنے ہیں اشرائے مبشرہ۔ اشرا یاد رکھیا جے، اشرا دا معنی 10 ہوندہ ہے۔ اشرا دا معنی کی ہوندہ ہے؟ آنے آنا کہ پہلا اشرا، دوجا اشرا، تیجا اشرا، یعنی 10 دن پہلے پھر دوجے پھر تیجے۔ اشرا دا معنی ہوندہ ہے 10 اور مبشرہ او خوش نصیب لوکاں، اونا خوش نصیب لوکاں دا اشرا کہ جنہاں نو جیوندیاں جاگدیاں میرے مصطفیٰ دی زبان تو جنت دیاں بشارتاں ملیاں۔ تو جنہاں نو میرے مصطفیٰ دی زبان تو زندگی دے اندر جنت دیاں بشارتاں ملیاں، اشرا مبشرہ، او کنے لوگ نے؟ 10۔ بولو کنے نے؟ 10۔ او حساب نہ کرے آجے کہ ایک عالم، بہرحال میں اس چیز دے حق وچ نہیں کسے نو اٹھا کے اپنی تقریر دے اندر تے او دے کو سوال کریے 10 وئی فلانے سوال دا کی جواب ہے۔ بہرحال ایک عالم دین کہن لگے میں اپنی تقریر وچی بندے ایک نو اٹھایا، میں کہا 10 ہوئے اشرا مبشرہ کون نے؟ آندہ ہے پیغمبر دے صحابہ نے، اور کون نے؟ میں کہا وہ کنے نے؟ آندہ ہے 350 ہیں۔ کنے نے؟ 350 ہے، اشرا ہے تے ہیں 350۔ اللہ اکبر۔ تو اشرا تو مراد 10، مبشرہ تو مراد خوشخبریاں سنائے گئے، جنہاں نو خوشخبریاں دتیاں گئیاں، او زندگی دے اندر میرے مصطفیٰ دی زبانوں جنت دیاں بشارتاں سنن والے کنے اصحاب نے؟ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، میرا ابو بکر جنتی ہے۔ ابو بکر، بولو ابو بکر، جدا ایمان ہے سارے بولو ابو بکر۔ ابو بکر
جنتی ہے۔ ابو بکر نو جنتی نہ منن والا آپ جنت تو دور ہو سکتا ہے، پر میرا ابو بکر جنت تو دور نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ابو بکر جنتی ہے، میرا عمر جنتی ہے، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، عبد الرحمن ابن عوف جنتی، ابو عبیدہ ابن جراح جنتی۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ نے انہاں نو اپنی زبان تو جنتی فرما دیتا، اور انہاں وچوں سب تو پہلے نام لیا تے ابو بکر دا لیا۔ شگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، عمر ساری اندر نظارے دے بیتی، نظارے دے بیتی، اشارے دے بیتی، محمد دے سونے دوارے تے بیتی، نبی دیاں فوجاں کتاراں دے ساتھی، او لیلان دے ساتھی، نہاران دے ساتھی، سفر حضر نالے، او غاران دے ساتھی، او زندگی دے ساتھی، مزاران دے ساتھی، نبی دے صحابہ نو جو مندہ سنا سی، نبی دے صحابہ نو جو مندہ سنا سی، خدا دی قسم او جہنم نو جاسی، تے نبی دے صحابہ نو جو چنگا بتاسی، خدا دی قسم او تے جنتا نو جاسی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے مال خرید لے، اللہ نے انہاں دیاں جاناں خرید لیاں، تے بدلے وچ دتا کیے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اللہ نے انہوں جنت دے دیتی۔ میرے سونے نبی نے لسٹ سنا دیتی، اے لوگ جنتی نے، آؤ میں ایک اور توانو مقام حدیث مصطفیٰ سناواں۔ آپ فرماندے نے اِنَّ الْجَنَّةَ، مشکات شریف دے اندر روایت ہے، فرمایا اِنَّ الْجَنَّةَ تَشْتَاقُ إِلَىٰ ثَلَاثَةٍ، اوے لوگو میرے صحابیاں وچوں 3 بندے ایسے نے جنہاں دا جنت انتظار کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی سارے جنت دا انتظار کر رہے ہیں، کیوں بھائی؟ جنت دا شوق ہے نا سارے انو؟ انشاءاللہ اللہ جی میں سانو اس مسجد رحمان کٹھیاں کیتا ہی، رحمان سونیا ایویں سانو جنت دے میدان بھی کٹھیاں فرما۔ اللہ اکبر۔ تو اسی سارے جنت دا انتظار کر رہے ہیں، اور اعمال دی کثرت، اعمال دی بہتات اس واسطے ہے کہ اسی جنت دے حقدار بن جائیے۔ آج کوئی عامی بندہ عمل کرے تے جنت دے حصول واسطے، ایدہ مطلب ہے کہ انہوں جنت دا انتظار ہے۔ کوئی خاص بندہ عمل کردہ ہے، معلوم ہوندہ ہے انہوں جنت دا انتظار ہے۔ کوئی غریب آدمی نیک عمل کردہ ہے، پتہ چلتا ہے انہوں جنت دا انتظار ہے۔ کوئی امیر آدمی نیک عمل کردہ ہے، کوئی ادنا کردہ ہے، کوئی اعلیٰ کردہ ہے، کوئی شاہ کردہ ہے، کوئی گدا کردہ ہے، کوئی بھی نیک عمل کرے انہوں جنت دا انتظار ہے۔ میں صدقے جاؤں نہ لوکاں دی عظمت دوں کہ جنہ دا جنت نو انتظار ہے۔ ان الجنت، بے شک جنت، تشتاقو، اشتیاق رکھتی ہے۔ اشتیاق دا معنی کی ہوندہ ہے؟ شوق۔ کی معنی ہے؟ تشتاقو، شوق رکھتی ہے، الی ثلاثۃ، 3 بندوں کا۔ اللہ اکبر۔ وہ 3 بندے کون نے؟ فرمایا عمار و سلمان و علی، عمار و سلمان و علی۔ میرے سونے نبی نے فرمایا میرے عمار بن یاسر دا جنت انتظار کر رہی ہے، سبحان اللہ۔ میرے علی المرتضیٰ دا جنت انتظار کر رہی ہے، تے میرے سلمان فارسی دا جنت انتظار کر رہی ہے۔
اللہ اکبر. عمار بن یاسر، علی المرتضیٰ اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ انہاں سارے تے اپنی بے شمار رحمتاں دا نزول فرمائے. تو یہ جنتی لوگ نے، سانوں بھی جنتی مننا پائے گا تاں ساڈا ایمان مکمل ہوئے گا. اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اصحابی کالنجوم بأیہم مقتدیتم اہتدیتم. میرے سونے نبی دے الفاظ نے، میرے آقا فرماندے نے اصحابی کالنجوم، اوے لوگو میرے صحابہ تے ستاریاں دی مانند نے. اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تے ستاریاں دی مانند نے. بے ایہ مقتدیتم اہتدیتم، فرمایا اینا وچوں جیڑے ستارے دے مگر لگ جاؤ گے تو انو ہدایت مل جائے گی. اللہ سانو اینا دے لڑ لگن دی توفیق عطا فرما دے. آؤ دساں میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دیاں فضیلتاں ہور کیویں بیان فرمائیاں نے. آپ فرماندے نے لوگو لا تسبوا اصحابی فإنہم خیارکم، اوے لوگو میرے صحابہ نو گالاں نہ کڈیا جے، میرے صحابہ تے زبانہ دے تیر نہ چلایا جے، میرے صحابیاں نو برا نہ آکھیا جے، میرے صحابہ تے سب و شتم نہ کریا جے، انہاں نو اپنے تان تے تنوڑیاں دا نشانہ نہ بنایا جے. لا تسبوا اصحابی، اوے انہاں نو برا نہ آکھیا جے. فإنہم خیارکم، اوے لوگو اے تواڈے وچوں بہتر لوگ نے، اے تواڈے وچوں بہتر لوگ نے، تواڈے وچوں چنگے لوگ نے. ایک ہور مقام تے میرے سونے نبی نے انج کر کے بھی فرمایا ہے. آپ فرما دے نے اللہ اللہ فی اصحابی. اللہ بڑے آسان لفظ نے، رٹ لو، یاد کر لو، اپنی زبانہ دا ورد بنا لو، اپنی زندگی دا مقصد بنا لو. اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی. اوے لوگو میرے صحابہ دے بارے اللہ کولو ڈر دے رہا جے. میرے صحابہ دے بارے ایک ہور روایت دے اندر میرے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی فی الامت کالملح فی الطعام. میرے صحابہ میری امت چ ایویں نے جویں کھانے وچ لون ہوندا ہے. سبحان اللہ، کڈی سونی مثال میرے مصطفیٰ نے دتی. جویں نمک تو بغیر کھانے دا سواد نہیں، ایویں صحابی تو بغیر امت دا سواد نہیں. دسو مینوں اگر صحابہ کرام نو اس امت وچوں کڈ دیو، ایک ایک عمل کر کے گننا تے بعد دی گل ہے، کوئی محمدی عمل دسو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیتا ہوئے اصحاب کرام تو بغیر وہ عمل ساڑھے تک پہنچ جائے؟ ممکن ہے گل؟ صحابی تو بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کیتا ہویا کوئی عمل ساڑھے تک پہنچ جائے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ وہ جھوٹ تے ہو سکتا ہے، وہ نیک عمل ہو سکتا؟ نیک عمل وہ ہے جو میرے پاک پیغمبر نے کیتا ہوئے اور صحابہ دے ذریعے ساڑھے تک پہنچیا ہوئے. کوئی بندہ ایسا نہیں جنہوں نماز میرے پیغمبر نے ڈائریکٹ سکھائی ہوئے. کیوں بھی ساکوٹ دا کوئی بندہ ایسا ہے آکھے بھی میں ستا سا تے اللہ دے رسول آ کے ساری نماز میں سکھا گئے، اذان میں سکھا گئے، قرآن سارا میں یاد کرا گئے. میرے پاک پیغمبر نے صحابہ نو پڑھایا،
صحابہ کرام نے اپنے شاگرد تیار کیتے، سینہ بسینہ چلدا چلدا ساڈے تک پہنچیا۔ معلوم ہوندا ہے دین اونی دیر تک مکمل نہیں جدوں تک صحابہ دی عظمت نو تسلیم نہیں کر لیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور صحابہ کرام وہ خوش نصیب گروہ نے، وہ خوش نصیب ٹولہ ہے۔ کوئی بندہ صحابہ کرام دی شان دے اندر سب گستاخی کر کے اے نہ سمجھے کہ میں محفوظ ہو گیا، محفوظ نہیں ہویا۔ صحابہ کرام وہ شخص نے کہ جنہاں نو کوئی بد زبانی کرے انہاں دا دفاع رب ذوالجلال آپ کردہ ہے۔ صحابہ دا دفاع کون کردہ ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات خود دفاع کر دیئے۔ آؤ میں قرآن کریم دا ایک مقام تو آڑے سامنے پیش کراں۔ اللہ فرما دینے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ نے اس مقام تے منافقان دی ایک خصلت بد دا تذکرہ فرمایا ہے، منافقان دی ایک بری عادت دا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کہندا جدوں انہاں منافقاں نوں آکھیا جاندا ہے آمنو کما آمن الناس، اوے منافقو تسی بھی ایمان لے آؤ، اونج کر کے ایمان لے آؤ جی میں لوکی ایمان لے آئے نے۔ کی مطلب اے جی ایمان لے آؤ جی میں صدیق ایمان لے آیا ہے، اے جی ایمان لے آؤ جی میں فاروق ایمان لے آیا ہے، اے جی ایمان لے آؤ جی میں عثمان و حیدر ایمان لے آئے نے، اے جی ایمان لے آؤ جی میں عشرہ مبشرہ ایمان لے آئے نے۔ جدو انہاں منافقاں نوں آکھیا جاندا ہے آمنو کما آمن الناس، اوے لوکاں وانگو تسی بھی ایمان لے آؤ، تے اگوں کہندے نے قالو انؤمنو کما آمن السفہاء، اوے اسی اونا لوکاں وانگو ایمان کیوں لے آئیے جڑے ہینی بے وقوف نے۔ استغفر اللہ، آنکھوں معاذ اللہ، اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر دے صحابہ دے بارے ایک ہی دینے صفہاء بے وقوف، سفیہ ہندی جمع صفہاء، سفیہ دا معنی ہندہ بے وقوف۔ آج بھی اپنے ملک دے اندر ایسے ہیں جیڑے ہیں مسلمان نے، ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے محب نے، لیکن ڈائریکٹ وہ میرے پیغمبر دے صحابہ دے بارے اس طرح دا لفظ تے بول دے نہیں، بول سکتے بھی نہیں، لیکن کی کہیں دے نے ابو ہریرہ غیر فقیہ صحابی۔ کہو استغفر اللہ۔ فقیہ دا معنی ہوندہ ہے سمجھدار، ہن فقیہ دا الٹ جڑا ہوندہ ہے نا وہ سفیہ ہوندہ ہے، بے وقوف۔ جویں مثال دے طور تے رات 11 بجے، رات دا جدو 1 بجیا سی اودو سی رات، تے ہون بھی 1 بجیا ہے تے ہون کی ہے؟ بولو کی ہے؟ رات دا الٹ کی ہوندہ ہے؟ اچھا رات دا الٹ دن ہوندہ ہے، تے جے کوئی آکھے رات دے 1 بجے تے رات سی، ہون رات نہیں ہون غیر دن ہے، غیر رات ہے جی۔ ہون کوئی آکھے غیر رات ہے، بھائی رات دا الٹ غیر رات نہیں بلکہ رات دا الٹ دن ہے۔ اسی طرح فقیہ دا الٹ غیر فقیہ نہیں، فقیہ دا الٹ سفیہ ہے، اور سفیہ دا معنی بے وقوف ہے۔ یہ بے وقوف دے لفظ دے بول نہیں سکتے، غیر فقیہ کہہ کے لفظ ذرا ہولا لا کے معنی وہی بنتا ہے۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ صحابہ دے بارے ساڈا ایمان پختہ کر دے۔ کی فرمایا اللہ نے؟ فرمایا جدو انہاں نوں آکھیا جاندا ہے صحابہ ورگا ایمان لیاؤ تے کی کہندے نے کما آمن السفہاء
اونج کر کے کیوں ایمان لے آئی ہے جویں بیوقوف ایمان لے آئے نے؟ اللہ کہندا ہے اوے خبردار میرے پیغمبر دے صحابہ نو بے وقوف کہن والے ہو، اے نہ سمجھیا جے اسی ہن محفوظ ہو گئے ہاں، اپنی زبان تو اے لفظ کٹ دیتے نے تے گل ختم ہو گئی۔ اللہ کہندا نہیں نہیں، گل ختم تے نہیں ہوئی۔ الا انہم ہم السفہاء، میرے پیغمبر دے یارانو بے وقوف کہن والے ہو، تسی آپ ہی بے وقوف ہو، تسی آپ ہی۔ اللہ نے آکھیا ہے قرآن کریم دا پہلا پارہ ہے، بلکہ میرے خیال ہے تسی سارے دوست آیت سن کے ہی اندازہ لا لیا ہونا ہے میں کتھوں یہ آیت پڑھ رہا۔ قرآن کریم دا پہلا پارہ ہے، سورۃ البقرہ ہے، اور رکوع سپارے دا بھی دوسرا تے سورت دا بھی دوسرا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماندے نے الا انہم ہم السفہاء، میرے پیغمبر دے یار نعوذ باللہ بے وقوف نہیں، یہ آپ ہی بے وقوف نے، ولکن لا یعلمون، لیکن انہوں اپنے بے وقوف ہون دا پتہ کوئی نہیں۔ سمجھ دینے اسی بڑے عقل مند پر ہیں بے وقوف، کیونکہ میرے پیغمبر دے صحابہ نو انہوں نے بے وقوف آکھیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تے اللہ دفاع کر رہا ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام دا دفاع کیتا کیویں، اور اونا دا دفاع کرن دا حکم سانو دتا کیویں۔ اللہ اکبر۔ آؤ حدیث مصطفیٰ پیش کر دیاں، حدیث دا حوالہ سن لو۔ پہلے نمبر تے مشکات باب مناقب صحابہ، صحابہ کرام دے مناقب دا باب ہے، مشکات شریف دے اندر روایت ہے، اور دوسرا حوالہ جامع ترمذی دی روایت ہے مناقب صحابہ دے باب دے اندر، ترمذی شریف اور مشکات شریف دی روایت، راوی حضرت عبداللہ بن عمر، کہو رضی اللہ تعالی۔ وہ ایک کھچ جی پیدا ہوئی ہے نویں کتے، ڈاکٹر عامر لیاقت، اللہ اس ظالم تے اپنا غضب نازل فرمائے۔ وہ کی آندہ ہے ٹی وی تے آج تو 2-3 سال پہلے رمضان قاری خلیل الرحمان جاوید حافظہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر دا نام لیا، انہوں انج سی جی میں کرنٹ لگ گئی ہے بغیرت انسان۔ کی آندہ ہے چھوڑے جی حضرت عبداللہ بن عمر کو، وہ تو پہلے ہی 6ویں صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے۔ کہو استغفر اللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ اے مظلوم عبداللہ بن عمر اور مجروح عبداللہ بن عمر جنہ تے الزام دی بوچھاڑ کیتی گئی اور سب و شتم کیتا گیا، دریدہ دہنی دا مظاہرہ کیتا گیا انہاں دے بارے۔ اللہ اکبر۔ او حضرت عبداللہ بن عمر اس روایت دے راوی نے، جدو انہوں نے اس روایت نو روایت کرنا ہے، میرے پیغمبر سونے کو سن کے لوکاں نو سنانا ہے، انہوں دا نام سن کے آگ ہی لگنی ہے نا، اور کی ہونا ہے۔ روایت کیا ہے میں حوالہ دے کے پیش کر رہا، سنن ترمذی پڑھے آجے، مشکات شریف پڑھے آجے، روایت مل جائے گی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی نے اس روایت دے، میرے سونے نبی نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ حدیث دے الفاظ میں اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ میرے سونے نبی نے فرمایا جیڑا جدو تسی ایسے لوکانو ویکھو، اذا رأیتم جدو تسی ویکھو، الذین اونا لوکانو، یسبون صحابی جیڑے میرے صحابانو گالاں کٹ دینے،
فقولو اسے ویلے تسی آکھو فقولو کی لفظ ہے فقولو ایک قولو پتہ کیڑا جے صفا پہاڑی تے چڑھ کے جدو میرے پیغمبر نے اپنی زندگی دی صفائی پیش کیتی لوگاں نے منیا کہ سونیا اسی تینوں صادق پایا ہے اسی تینوں امین پایا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا اچھا مینوں صادق سمجھ دے ہو امین سمجھ دے ہو پھر قولوا لا الہ الا اللہ قولوا تسی آخ دیو قولوا دا کی معنی ہے تسی آخ دیو قولوا لا الہ الا اللہ سارے آخ دیو لا الہ الا اللہ اے اوہی قولوا تھے آگیا ہے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون صحابی جدو تسی ویکھو ایسے لوکانو جڑے صحابانو گالاں کر دینے فقولوا تسی اسے ویلے سارے کہہ دیو لعنت اللہ علی شرکم اوے بد نصیبو تواڈے شر تے میرے اللہ دی لعنت ہووے قولو لعنت اللہ علی شرکم تواڈے شر تے اللہ دی لعنت میرے مصطفیٰ دے الفاظ نے حدیث دے الفاظ نے معلوم ہوتا ہے اللہ نے صحابہ دا دفاع کیتا بھی میرے مصطفیٰ نے دفاع فرمایا بھی اور سانو دفاع کرن دا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے اللہ اکبر میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی تے ایک مسلمان انہاں دوواں دا آپس دے اندر کسے بات تو بحث و تکرار ہو گیا صورت جھگڑے دی صورت اختیار کر گئی اللہ اکبر ہن گل فیصلے تے پہ گئی کہ فیصلہ کروانا ہے بھئی مسلمان سچا ہے یا یہودی سچا ہے اس گل دے اندر یہودی کہن لگا اوے مسلمانہ میں فیصلہ کرانا ہے تے تیرے نبی محمد الرسول اللہ کو کرانا ہے صلی اللہ میرے پیغمبر دی عدالت ہوئے جدے تے غیر مسلم بھی اعتماد کر اللہ ساڈا بھی عدالتی نظام ایسا بنا دے بلکہ اللہ ساڈا ٹوٹلی نظام ایسا بنا دے کم از کم مسلمان ہی ساڈے تے اعتبار کرن لگ پوے ساڈے تے مسلماناں نوں اعتبار نہیں اور پتہ کی مشہور ہے گل اللہ معاف کرے گل مشہور ہے اوے داڑیاں والے جڈی لمبی داڑھی ہوندی جے نا اوڈا ہی کھوچل ہوندا جے آکھو استغفر اللہ او قصور بندے دا داڑھی بیچاری وچ دلی گئی ایویں اللہ اکبر تو میرے پاک پیغمبر تے غیر مسلم نے اعتماد کیتا مسلمان نو کہندا بھی گل اے گل دا فیصلہ کرانا ہے تے تواڈے نبی محمد الرسول اللہ کولوں کرانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر آئے ایک مسلمان ہے ایک یہودی ہے مسلمان نے بھی گل سنائی ہے یہودی نے بھی گل سنائی ہے میرے پیغمبر سونے نے موقع محل نو دیکھ کے ساری گل نو سن کے سارے معاملے نو پرکھ کے میرے پیغمبر نے فیصلہ کر دیتا تے فیصلہ ہو گیا یہودی دے حق وچ کدے حق فیصلہ ہویا یہودی دے حق فیصلہ ہویا اللہ اکبر اس ویلے مسلمان نے کچھ نہ آکھیا دوویں فیصلہ کرا کے باہر نکلے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عدالت چو مسجد نبوی چو باہر نکلے تے مسلمان کی آندا ہے یار فیصلہ اللہ دے نبی نے کیتا تیرے حق چے پر میری صلاح ایک کاری عمر کو جا کے اس فیصلے تے نظر ثانی نہ کرا لئیے جی عمر کو جا کے عمر دی عظمت دا تانوں پتہ ہے نا مراد پیمبر ہے مدعائے رسول ہے غیرت اسلامی دا عظیم شاہکار ہے خلیفہ اواب ہے سارے صحابہ دا نواب ہے عمر ابن خطاب ہے رضی اللہ
اور اللہ دا حسن انتخاب ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر کو مسلمان کی آندا ہے عمر کول نہ چلیے، اللہ اکبر۔ یہودی آندا ہے بھی گل اے فیصلہ کسے عام بندے نے کیتا، اس ہستی نے کیتا ہے مسلمانہ، اس ہستی نے فیصلہ کیتا ہے کہ تواڈے نزدیک جدی سب تو زیادہ اتھارٹی ہے، اور اللہ دے نبی نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں پاویں انہاں دی نبوت دا قائل نہیں، میں یہودی ہاں، میں انہاں دی رسالت دا قائل نہیں، میں یہودی ہاں، باوجود دے میں اعتماد کر کے تواڈے نبی کولوں فیصلہ کرایا ہے، تینوں اپنے نبی دا فیصلہ منظور نہیں تو کی ہو جائے مسلمان؟ وہ کی آندا ہے نہیں نہیں مینوں منظور ہے سونے نبی دا فیصلہ، پر عمر بھی بڑا سیاح، عمر بھی اسی بھی آنے ہاں، اللہ سانو اے دے تو محفوظ رکھے۔ میرے دوستو باز آ جاؤ اس عقیدے تو، باز آ جاؤ ان لفظاں تو، اسی بھی کہنے ہاں ٹھیک ہے سونے پیغمبر کی حدیث ہے، آپ کا فرمان ہے، آپ کا قول ہے، لیکن میں اپنے امام کی طرف سے مجبور ہوں، وہ مجھے اجازت نہیں دیتے۔ اللہ اکبر، وہ بھی امام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ٹھیک ہے وہ نبی ہیں، یہ بھی امام ہیں، یہ بھی فقیہ ہیں، لہٰذا میں ان کے فیصلے پہ غور کروں گا، ان کے فیصلے کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ اللہ سانو سارے در چھڑ کے محمدی در تے آن دی توفیق عطا فرمائے۔ کال اللہ تے کال رسول دے سچ تے سوچے بول میرے، وہ کال اللہ تے کال رسول دے سچ تے سوچے بول میرے، رہبر اعظم پیر سونے دا اسوہ حسنا کول میرے، او لوڑ کی وے مینوں ویکھاں میں امتی دیاں سوچ وچاراں نوں، او جگاں دے سردار تو میں قربان کراں سرداراں نوں، پاک نبی دے شہر دے پیارے چم لواں میں خاراں نوں، او نہ خاراں تو میں صدقے پھوک دیاں گلزاراں نوں، اوے گنبد خضرا دل مولیندا میں کی کراں مزاراں نوں، وار سٹاں میں اس روزے تو لکھاں اتے ہزاراں نوں، وار سٹاں میں اس روزے تو۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نکل کے آخے عمر کو چالی یار، پھر جے تو انج کہیں ہے عمر کو چلے جانے ہاں، عمر دے کول آ گئے، اے عمر سونیا میں یہودیاں تے بندہ مسلمان ہے، انہیں سونے نبی کو فیصلہ کروایا ہے، سونے پیغمبر نے ساری تواڈے نبی نے ساری گل سنی ہے، سارا معاملہ پرکھیا ہے، پر فیصلہ کر دیتا ہے میرے حق وچ، میں یہودی ہاں، فیصلہ میرے حق وچ ہو گیا ہے۔ اے عمر، اے مسلمان کہندا ہے فیصلہ عمر کو کروانا ہے، عمر کہندا پھر میرے کو کرانا ہے تے 2 منٹ ٹھہر جاؤ۔ جی عمر کی آندا ہے جے میرے کو کرانا ہے نا تے پھر ذرا صبر کرو۔ اللہ اکبر، گھر وچ گئے تے کی لے کے آئے؟ بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، سنن کبریٰ للبہقی اور مصنف ابن عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، خزیمہ، صحیح ابن حبان اور مشکات، بلوغ المرام، نخبۃ الاحادیث۔ نا عمر سونا کی لے کے آیا ہے؟ تلوار لے کے باہر آئے، پتہ ادو لگا جدو دی تون لا کے او ماری،
جدو او دا سر لا دیتا اور زبان تو کی فرمایا ہاذا قضائی من لم یرضا بقضاء رسول اللہ، جیڑا اللہ دے رسول دے فیصلے تے راضی نہیں، او دا فیصلہ پھر میرے عمر دا او دے بارے پھر اے ہوئی فیصلہ ہے جیڑا میں کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جدو یہ فیصلہ عمر نے کیتا مار دیتا، میرے سونے نبی تک اطلاع پہنچی، یہودی سارے گئے کہندے نے جی محمد الرسول اللہ جی، محمد جی صلی اللہ علیہ وسلم ویکھو تہاڈا عمر جویں اسلام تو پہلا سی، اسلام آن تو بعد بھی اوویں ہی ہے، ایدیاں عادتاں نہیں گئیاں، اے بڑا ظالم ہے، بڑا نعوذ باللہ صفاق ہے، خون خار قسم دا بندہ ہے، ویکھو ساڈا بندہ پھڑکا سٹیا سو، اسی ایدے کولوں بدلا لینا ہے، اسی عمر کولوں بدلا لینا ہے۔ تے اللہ بھی اتوں کہندا ہوے گا جے عمر بدلے دین لگ پیا تے پھر میں عمر کھلیا کیوں سی؟ جے عمر نہیں بدلے دین لگ پینا ہے پھر میں عمر کھلیا کیوں؟ میں عمر نے مسلمان کیوں کیتا؟ ذرا لو بدلا۔ میرے پیغمبر سونے کول آ گئے، محمد اسی بدلا لینا تیرے عمر کولوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے سونے نبی نے بھی عمر نو بلا لیا، اوے عمر کیوں مارے آئی، کیوں بندہ قتل کیتا آئی؟ یا رسول اللہ انہیں تواڈے فیصلے نو سن کے چون چاں کیتی، میرے کولو برداشت نہ ہویا۔ تواڈے نالوں ود کون فیصل ہو سکتا ہے؟ تواڈے نالوں ود کے حاکم کون ہو سکتا ہے؟ ادھروں او دے ورثاء نے رولا پایا ہے اساں عمر دی جان لینی ہے۔ میرے سونے نبی پریشان نے، اللہ جے عمر بدلے وچ ٹر گیا تے میرے اسلام دا کی بنے گا، اللہ میرے دین دا کی بنے گا؟ کشمکش جاری ہے، او عمر نو قتل کرنا چاہندے نے، میرے پیغمبر سونے رو رہے نے، عمر نو بچانا چاہندے نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اے جبریل ذرا جانا میرے پیغمبر نو جا کے میرا پیغام سنا دے، فلا وربک فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے میرے پیغمبر سونے اللہ نے جدو گل دا آغاز کیتا ہے، اللہ فرماندے نے فلا وربک، سونے مینوں تیرا رب ہون دی قسم۔ اللہ کہندا ہے اونج تے میں سارے جہاناں دا رب ہاں، زمین دا بھی میں رب ہاں، آسمان دا بھی میں رب ہاں، ستاریاں تے چن دا بھی میں رب ہاں۔ اے میرے پیغمبر انساناں ساریاں دا میں آپ رب ہاں، ساریاں دا پالن ہار میں ہاں، ساریاں دا رب میں ہاں، پر سونے جویں دا تیرا واں ایویں دا تے کسے دا بھی نہیں۔ فخر نال، محبت نال، پیار نال اللہ قسم کھا رہا ہے فلا وربک، اے میرے پیغمبر سونیا مینوں تیرا رب ہون دی قسم ہے، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے میرے پیغمبر سونیا اے آپس دیاں جھگڑیاں دے اندر، آپس دیاں لڑائیاں دے اندر جنی دیر تک تینوں فیصل نہ من لین، تینوں حکم نہ من لین، آپس دیاں جھگڑیاں جھیڑیاں دے اندر جنی دیر تک تیرے فیصلے نو قبول نہ کر لین، اے میرے سونیا اونی دیر تک میں انہاں نو مومن مندا ہی نہیں۔
اونی دیر تک یہ مومن جنی دیر تک تیرے کیتے ہوئے فیصلے تے راضی نہ ہون یا تینوں فیصلہ کرن والا تسلیم نہ کرن، تینوں حکم نہ منن، تینوں فیصل نہ منن، لا یؤمنون، اے میرے پیغمبر اونی دیر تک میں انہوں مومن مندہ ہی نہیں، ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیتا، میں انہوں مومن تا مننگا، اے میرے پیغمبر جیڑا تو فیصلہ کریں تیرے فیصلے نو بسر و چشم قبول کر لین، تیرا فیصلہ سن کے انہوں ٹھڈ پیڑ نہ ہوئے، ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا، تیرا فیصلہ سن کے محبوبہ انہوں مروڑ نہ اٹھے، دلوں تیرا فیصلہ منن تے پہلا تینوں فیصل منن، پھر جیڑا تو فیصلہ کر لویں پھر اس فیصلے نو منن، اللہ کہندا پھر میں انہوں مومن مناں گا۔ اس بندے نے تیرا فیصلہ قبول نہیں کیتا، اے مومن نہیں سی، نام نہاد مسلمان سی، اندروں تو کلمہ پڑھدا سی لیکن دلوں انہوں کٹن سی، دلوں قبول نہیں سی کردا، اے میرے پیغمبر اس واسطے عمر نے مسلمان نو نہیں ماریا، نام نہاد مسلمان منافق نو ماریا ہے تے عمر نے حق ماریا ہے۔ اللہ معلوم ہوتا ہے عمر دا دفاع کنے کیتا؟ اللہ دی ذات نے، صحابہ کرام و عظیم شخصیات نے کہ جنہ دا دفاع اللہ ذوالجلال والاکرام کردا ہے، سونے نبی نے بھی کیتا، سونے پیغمبر نے سانو کرن دا حکم بھی دیتا، اور جدوں تک اسی زندہ رواں گے سونے پیغمبر دے صحابہ دے تحفظ انہاں دی ناموس دا دفاع کردے رواں گے، انہاں دیاں عزتاں دا دفاع اسی کیوں بھی کرو گے کہ نہیں؟ اپنے رشتہ داراں دیاں عزتاں عزیز ہے نے کہ نہیں سانو؟ اللہ اکبر۔ کوئی اپنے ساڑھے بیٹے نو گال کر، بیٹا چھوٹا بھی ہوئے نا نابالغ جیا تے اکھاں جو دو آنسو بہا کے آکھے ابو فلانے بندے نے میں نو گال کڈی، اسی کی آنے ہاں او دی ایسی دی تیسی، کون ہے تینوں گال کڈن والا؟ بیٹے نو کوئی گال کڈے سانو برداشت نہیں، ساڑھے بھائی نو کوئی گال کڈے، ساڑھے باپ نو کوئی گال کڈے ساڑھے واسطے ناقابل برداشت ہے، جویں یہ سارے رشتے ناقابل برداشت نے۔ قرآن کہندا ہے کہ مومنہ واسطے ماں باپ نالو، اولاد نالو، بھیناں بھائیاں نالو، بیویاں بچیاں نالو سب تو محبوب رشتہ کملی والے مصطفیٰ دا ہے، تے جے ساڑھے کملی والے مصطفیٰ دے یاراں نو کوئی گال کڈے اسی برداشت نہیں کران گے، اور انشاءاللہ ایسیاں زبانہ دا اسی حل کردے رواں گے، اور سونے پیغمبر دے صحابہ دا دفاع اسی کردے رواں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ساڑھا ایمان صحابہ دے بارے پختہ فرما دے وے، اور ایسیاں زبانہ تو ساڑھے ملک نو اللہ پاک فرما دے۔ اور تو اڈی وساطت نال خطبہ جمعہ دے اندر میں ایک قرارداد پیش کرانگا، اے مطالبہ کرانگا کہ ایسیاں کتاباں جو صحابہ کرام دے خلاف چھپیاں نے، ایسیاں کتاباں نو، ایسیاں زبانہ جو صحابہ کرام دے خلاف بول دیاں نے، ایسیاں زبانہ نو، ایسے پروگرام جنہ دے اندر صحابہ کرام دی توہین ہوندی ہے، ایسے پروگراماں نو حکومتی سطح تے بند کیتا جائے۔ کیوں بھی بند ہونے چاہیے دے نے؟ تسی نہ بولیا جے بس تہاڈیاں زباناں پہلا بند ہو جاندیاں نے، ہور کچھ بند ہوے بھاویں نہ ہو۔ کیوں بھئی صحابہ کرام دے خلاف جو پروگرام چلدے نے پروگرام بند ہونے چاہیے نے؟ صحابہ دے خلاف جڑیاں کتاباں چھپدیاں نے ملک وچ اے کتاباں بند ہونیاں چاہیے نے؟ صحابہ کرام دے خلاف جڑیاں زبانہ چلدیاں نے ملک دے اندر ٹی وی تے کہہ لو یا اور کسے دنیا دے خطے تے امام بارگاہاں دے اندر کہہ لو، انہاں زبانہ نو بند ہونا چاہیے۔ اسی حکومت تو یہ مطالبہ کرنے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔